وہ گناہ جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آج رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو تو کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی قبر روشن ہوگی؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روزانہ ایک ایسا گناہ کر رہے ہوں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ اتنا بڑا ہو کہ قبر میں عذاب کا سبب بن جائے۔ ذرا تصور کیجئے، قبر بند ہو چکی ہے، سب لوگ واپس جا چکے ہیں، اندھیرا چھا چکا ہے اور اب آپ اکیلے ہیں، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی مددگار۔ اچانک ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جس کا دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ قبر کے عذاب کا شکار کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ ان گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جنہیں وہ زندگی بھر معمولی سمجھتے رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان گناہوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی گناہ ہماری زندگی میں بھی موجود ہو، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری گناہ ایسا ہے جس میں آج لاکھوں لوگ مبتلا ہیں مگر انہیں احساس تک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، دنیا کی زندگی ایک مختصر سفر ہے۔ انسان صبح سے شام اور شام سے صبح تک مال، اولاد، کاروبار اور خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن ایک ایسا دن آتا ہے جب اس کی سانسیں رک جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ جس لمحے انسان قبر میں اترتا ہے اسی لمحے سے آخرت کے مراحل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے اور اگر یہاں ناکامی ہوئی تو آگے کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا لوگوں کے درمیان چگلی کرتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ گناہ ہیں جنہیں آج بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ طہارت کا خیال نہیں رکھتے، بعض لوگوں کی زبان دوسروں کے راز، عیب اور باتیں ادھر سے ادھر پہنچانے میں مصروف رہتی ہے لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا یہی عمل آخرت میں کتنی خطرناک نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، چگلی صرف الفاظ کا کھیل نہیں، یہ گھروں کو برباد کر دیتی ہے، دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے، بھائیوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہے اور خاندانوں کو توڑ دیتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح غیبت بھی ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری محفلوں میں عام ہو چکا ہے۔ ہم گھنٹوں دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ سوچئے اگر کوئی شخص مردہ انسان کا گوشت کھائے تو لوگ اس سے کتنی نفرت کریں گے، لیکن زبان سے کی جانے والی غیبت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ پھر جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کاروبار میں، سوشل میڈیا پر، خرید و فروخت میں اور روزمرہ معاملات میں جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، والدین کی نافرمانی بھی ان گناہوں میں شامل ہے جن کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ ماں کی دعائیں انسان کو کامیابی کے راستے پر لے جا سکتی ہیں اور ماں کی زندگی کی خوشیوں کو چھین سکتی ہے۔ اسی طرح باپ کی ناراضگی بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔
کتنے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، کتنے لوگ جو دوسروں کے سامنے نیک بنے رہتے ہیں لیکن گھر میں اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں۔ انسان کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، پھر لوگوں کا حق ماننا، کسی کا قرض دبا لینا، وراثت میں ظلم کرنا، زمین ہڑپنا یا پھر امانت میں خیانت کرنا ایسے اعمال ہیں جن کا حساب بہت ہی سخت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حقوق ادا کیے جائیں گے، اگر نیکیاں ہوں گی تو مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ عبادت گزار ہونے کے باوجود خسارے میں چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، قبر کا عذاب صرف ایک خوفناک موضوع نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بار بار خبردار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دی۔ جو شخص سچی توبہ کرے، اپنے اعمال درست کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر آج ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، لوگوں کے حقوق واپس کر دیں، والدین کو راضی کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں، غیبت اور چگلی چھوڑ دیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں تو وہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب، فتنہ، قبر، آخرت اور اس کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔